السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ رملہ. جناب، دولت تو وہ لفظ ہے، دولت تو وہ شے ہے جو ہر ایک کو چاہیے. لیکن عربی میں دولت کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں دولت کو ثروت کہتے ہیں. ثروت کے معنی ہے ہر وہ چیز جو فائدہ دے. جب ہم عربی کی طرف آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان معنوں کی طرف جا رہے ہیں جو اسلام ہمیں دیتا ہے چیزوں کے. اسلام کے نزدیک، اسلامک لاء کے نزدیک ہر وہ چیز جو فائدہ دے وہ دولت ہے. اب چاہے وہ آسمان کے اوپر ہے، وہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، درخت، معدنیات، یہ تمام چیزیں دولت ہے. ایک عام انسان کے لیے دولت کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے، لیکن اسلام کے نزدیک اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. آئیے بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے اس حوالے سے کہ دولت کا کانسیپٹ کیا ہے، ہر انسان دولت کو کس طریقے سے دیکھتا ہے، دولت کو مینج کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے، دولت زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے، دولت کم ہو تو زیادہ کیا ہوتا ہے، دولت کو سنبھالنا ضروری ہے یا نہیں ہے. تو آئیے بات کرتے ہیں اپنے ایکسپرٹ سے. السلام علیکم یاسمین راشد صاحبہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاسمین صاحبہ، یہ دولت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا ہر انسان دولت کے کانسیپٹ کو اپنے اپنے طریقے سے پرسیو کرتا ہے؟ دیکھیں، دولت ایک حقیقت ہے. صحیح. یعنی کہ آپ نے ابھی خود ہی بتایا کہ وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جن چیزوں کا نام لیا، آسمان، ستارے، سیارے، سورج، یہ سب جو ہیں یہ اللہ نے بنائے انسان کے فائدے کے لیے. تو یہ سب دولت تو ہے، یہ سب وسائل ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ سب انسان کے لیے بنائی گئی. بے شک. اور انسان کو ان تمام چیزوں کے اوپر ایک حساب سے اس کو مالک بنا دیا گیا اس دنیا میں. جیسے کہ قرآن میں کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے ہر شے کو مسخر کر دیا. بالکل. مسخر کا جو ورڈ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک گائے ہے یا اونٹ ہے، دیکھنے میں وہ انسان سے زیادہ بھاری بھرکم ہے، لیکن جب آپ اس کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سامنے ذبح ہو جاتا ہے، وہ گر پڑتا ہے. تو کون اوپر حاوی ہو گیا؟ انسان. تو جب انسان کے ہاتھ میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دے دی یا وسائل دے دیے، تو اس کے ساتھ اس کو خرچ کرنے کا بھی ایک قانون اور طریقہ بتا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے. جو سب سے بڑی دولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ ہے اپنی پہچان، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایمان کی دولت. یعنی کہ یہ دولت جس کو مل جائے، زندگی کے بعد جو سب سے بڑی قیمتی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. آپ دیکھیں کہ عقل بھی ایک دولت ہے، انسان کا جو وقت ہے وہ بھی اس کی دولت ہے، اس کی عزت و آبرو اس کی دولت ہے، پھر اس کے بعد اس کے مال و اسباب، اس کے بچے، یہ سب چیزیں اس کی دولت میں آتی ہیں. اور اس کے اندر آپ کی دنیا کے جو ہیں گاڑی، گھر، بچے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی دولت میں شامل ہیں. قرآن کے اندر جو ہے وہ جو لفظ آتا ہے وہ ہے رزق. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں رزق خرچ کرنے کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ہم سب اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے. اب اگر آپ کو امتحان سے پہلے، ہر اسٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ مجھے بس پتہ چل جائے کل پیپر میں آنا کیا ہے، کل کے سوالات کیا ہوں گے. تو اگر آپ کو ایک دن پہلے وہ سوالات کا پتہ چل جائے، یا ایک ہفتے پہلے، یا ایک مہینے پہلے، تو پھر آپ کے امتحان کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی کہ نہیں؟ بے شک ہو جائے گی. بالکل. آپ تو بہت خوش ہو جائیں گی، اور آپ جو ہیں وہ ٹیچر کے بہت ہی زیادہ احسان مند ہوں گی، کہیں گے کہ یہ تو میرا محسن ہے کہ اس نے مجھے وہ سوالات بتا دیے جو ایک مہینے بعد امتحان میں آنے ہیں، کیونکہ مجھے وقت بھی دے دیا تیاری کا. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو ٹیچر نے آپ کو سارے سوالات بتا دیے ہیں، تو وہ استاد کیا چاہتا ہے کہ آپ ایگزام میں کیا ہو جائیں؟ پاس ہو جائیں. پاس ہو جائیں. آپ کے لیے آسانی چاہتا ہے یا مشکل چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے کہ اتنی سہولت سے آپ وہ سوال حل کر لیں تاکہ آپ یقینی نمبروں سے اور یقینی آپ کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا ہو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں جو اس دنیا میں بھیجا، اور جن سوالات کا امتحان ہم سے لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہماری زندگی ٹیسٹ ہے، تو ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ ہمارا ٹیسٹ کن چیزوں میں. تو سب سے پہلے جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے.
آخرت میں جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں. اور وہ 5 سوال کیا ہیں؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ جو زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، تم نے اس کو کن کاموں میں گزارا؟ یعنی کہ ہمارے وقت کا حساب ہے کہ یہ کہاں خرچ کیا. اور پھر اس میں بھی خاص طور پر جوانی کا الگ سے حساب ہے کہ جوانی خاص طور پر کہاں گزاری. جوانی کا خاص طور پہ کیوں حساب ہے؟ کیونکہ جوانی میں انسان کے لیے خواہشات جو ہوتی ہیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، وہ اس کے لیے بہت ساری اٹریکشنز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو وسائل بھی زیادہ دیے ہوتے ہیں. شک. اس کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی صحت ہوتی ہے، اس کے چلنے پھرنے کی طاقت، بولنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، وہ تمام وسائل جو ہیں اپنی پیک پہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جوانی میں ہر کسی کے اندر ایک ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے جس کو وہ یوٹیلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا سوال جو ہے وہ ہے مال کے متعلق کہ مال جو ہے وہ کہاں سے کمایا. یعنی کہ ایک میجر چنک جو ہے کہ کہاں سے ہم نے کن وسائل کے ذریعے جو ہے وہ مال کو کمایا. اب اگر یہ ساری ذمہ داری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے، یعنی کہ مال کمانے کی یہ ذمہ داری کس کو دی ہے؟ مرد کو دی ہے. تو یہ ایک بڑا سوال مرد کے حصے میں آ رہا ہے. اور چوتھا سوال ہے کہ جو مال اس نے کمایا جس بھی ذریعے سے، پہلے تو اس کا جواب دے گا، اور پھر اس مال کو کہاں خرچ کیا، کہاں یوٹیلائز کیا. اور یہ چوتھے سوال کا جو زیادہ حصہ ہے اس کا جواب کون دے گا؟ مرد دے گا. اور عورت دے گی؟ میرے خیال سے عورت دے گی. مرد بھی تو فائنینسز دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، آپ نے تو بالکل اس کو وہ کر دیا. نہیں، لیکن دیکھیں ایک جو بہت ہی جو عام اس میں ہے کہ مرد جو ہے زیادہ تر اپنی جو انکم کا حصہ ہے وہ عورت کے ہاتھ میں لا کے رکھتا ہے، اور کئی دفعہ وہ پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے وہ مہینے میں خرچہ کہاں کیا، کیونکہ ایک ٹرسٹ کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو الحمدللہ وہ اتنا سوال جواب نہیں کرتا. تو اب اس وقت جو ہے آپ کا چونکہ سوال ہے دولت کے مطابق، تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں کئی مرتبہ ایک جملہ آتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں. یاسمین، جہاں ایک بہت اہم سوال یہ بنے گا کہ رزق تو ملا ہمیں، لیکن ہم اس کو خرچ کیسے کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا دل کیوں ماروں، مجھے کچھ پسند آیا تو میں جا کے اس کو لے لوں. ہم کیوں اپنا دل مارے؟ کوئی اگر پیسے کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں تو ہم اسے کنجوس کہتے ہیں، کچھ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ہم اسے فضول خرچ کہتے ہیں. اس کی فائن لائن کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے یاسمین سے اس بریک کے بعد. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں. تو ناظرین، جب ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہمارے اس پیسے کو خرچ کرنے کا بڑا دل بھی چاہتا ہے. اگر ہم خرچ نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، تم نے پھر بھی جمع کیے ہوئے ہیں، تم کتنی کنجوسی کرتی ہو. ہم خرچ کر دیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں تم اتنے فضول خرچے، تمہیں چاہیے تو تم اپنے فیوچر کے لیے کچھ سیو کرتے. تو اگر ہمارے پاس پیسے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کو خرچ کرتے ہی چلے جائیں؟ آج چھوٹی گاڑی ہے تو میں کل بڑی گاڑی لینے چل جاؤں، پھر میں کہوں کہ مجھے اس سے بڑی گاڑی چاہیے، پھر میں کہوں مجھے اس سے بڑا گھر چاہیے. سیونگ کرنا کیا امپورٹنٹ ہے؟ کیا سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرنا امپورٹنٹ ہے، یا ہمیں کوئی نہ کوئی ویلتھ مینجمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو یاسمین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اس میں پہلے نا آپ کو کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پر رزق کے ساتھ جو ایک جو حرف یوز کیا ہے وہ ہے مما، یعنی کہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں سے جو وہ خرچ کرتے ہیں. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ کا شوہر آپ کو لا کے مہینے کا خرچہ دیتا ہے جی، اور اس کے بعد 10 دن بعد کہتے ہیں کہ ذرا مجھے اس میں سے 1000 روپے دینا. تو آپ اس کو جلدی سے دیں گی یا دیر سے دیں گی؟ جلدی سے دوں گی. جلدی سے دیں گی. کیوں؟ کیونکہ اسی نے تو لا کر دیا ہے. بالکل، اسی نے تو دیا ہے. بے شک. اب اگر فرض کرو آپ خود سے جاب کر کے کما رہی ہیں اور اس کے بعد وہ آ کے آپ کو کہے کہ ذرا اپنی سیلری میں سے مجھے 1000 روپے دینا، جلدی سے دیں گی یا دیر سے دیں گی؟ میں ذرا سوچ کے دوں گی. ذرا نہیں، کافی سوچ کے دیں گی. تو یہ جو فرق ہے نا کہ جس نے دیا ہے اس کو واپس کرنا آسان ہوتا ہے. صحیح. لیکن جب آپ سوچتے ہو کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے اور یہ اس کے اوپر میری اونرشپ ہے، تو اس میں سے دینا مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں اپنے گھروں کے لیے یا کسی مجبوری کے تحت زیور بیچ دیتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی عورت نے اپنا زیور بیچا ہو کسی
اپنے ہی گھر کی ضرورت کی وجہ سے, تو وہ کب تک یاد کرتی ہے اس زیور کو؟ جب تک وہ مر نہیں جاتی, جب تک وہ آخری لمحہ نہیں آتا. وہ بار بار اپنا احسان یاد دلاتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر اپنی شوق کی چیز بیچ دی, اینڈ شی وانٹس ٹو میک شیور کہ سب اس کا وہ احسان یاد رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا آدمی کا دل بہت بڑا رکھا ہے, بے شک, اور عورت کے دل کے اندر جب وہ خود سے کماتی ہے تو پھر ایک بخل یا شوہ آ جاتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے اپنا پیسہ نہیں دوں گی, چاہے اس کے پاس وقت وہ بہن بھائی بھی مانگیں تو وہ کہتی ہے ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے اپنے اخراجات بہت ہیں, تو وہ پھر اپنے گھر کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بات کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. اب خرچ کرنے کی جیسے اب آپ نے بات کی کہ بھائی اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے, ہم اس کو کیوں نہ خرچ کریں, تو اس کے اندر ابھی آپ خود ہی کہہ رہی تھی کہ کیا کوئی مینجمنٹ سکلز ہونی چاہیے. بے شک, اس کو بھی میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں. پلیز. اگر 3 عورتیں اور آپ 3 عورتوں کو 50,000 روپیہ دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہفتے بعد آنا اور ہمیں بتانا کہ آپ نے وہ 50,000 کہاں خرچ کیا, آپ کو کھلی اجازت ہے, آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. صحیح. پہلی عورت کہتی ہے لو اس میں کیا مشکل ہے, میں تو ایک دن میں خرچ کر سکتی ہوں. وہ جاتی ہے, ایک اچھا سا جوڑا خرید لیتی ہے, کچھ جوتا خرید لیتی ہے, کوئی پرس خرید لیتی ہے, اپنی وہ پرسنل شاپنگ کر لیتی ہے, 50,000 خرچ. اب دوسری جو ہے وہ ذرا کہتی ہے کہ نہیں میں سوچ سمجھ کے کرتی ہوں, میں گھر والی ہوں, میرے بچے ہیں, شوہر ہیں, میرے گھر کے اخراجات ہیں, تو اس کے اوپر وہ کچھ گھر کے لیے کرتی ہے, کچھ اپنے لیے وہ شوق کی چیز سمجھیں کوئی سونا لے لیتی ہے, اور اس کے ساتھ پھر یعنی کہ گھر کے بچوں کے ساتھ یا ہاؤس ہولڈ کے ساتھ کچھ اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ان کو بھی پورا کرتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جو روزمرہ کا سامان, اور ایک ہوتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب سیل لگے گی میں جا کے لوں گی. تو وہ بڑی طریقے سے 3 شعبوں میں خرچ کر لیتی ہے کہ اس نے اپنا بھی خیال کیا, بچوں کا بھی کیا, گھر کا بھی کیا, اور وہ پورا ایک ہفتہ کہتی ہے کہ میں اس کو صحیح سنبھال کے خرچ کروں گی. اب جو تیسری عورت ہے وہ اپنے لیے تھوڑا سا زیور بھی لے لیتی ہے, پھر اس کے ساتھ وہ گھر کا بھی سامان لے لیتی ہے, گروسری بھی لے لیتی ہے, پھر کوئی اس کے بھائی کے بچے کی کوئی فیس کا سلسلہ آ جاتا ہے, وہ اس کو بھی تھوڑے سے پیسے دے دیتی ہے, کوئی اس کے گھر میں اس کی میڈ اس کو بولتی ہے مجھے تھوڑا راشن دے دیں, وہ اس کو بھی دے دیتی ہے. اب جب 3 عورتوں کے اخراجات کے بعد ان سے سوال کیا جاتا ہے یا ان کو اینالائز کیا جاتا ہے, تو آپ کے خیال سے ان تینوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون سی عورت تھی؟ تیسرا گروپ. تیسری والی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا طریقے سے مینیج کر کے خرچ کیا. جی, جو پہلی والی ہے اس نے صرف کس کا سوچا؟ اپنی ذات کا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ سنگل ہو, اس نے کہا ہوگا کہ یہ پیسے مجھے ملے میں اپنی ذات پہ خرچ کر لوں, اور کوئی ذمہ داری نہ ہو تو خرچ کر لیا اس نے, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, کوئی حرام نہیں لیا. لیکن جو دوسری والی ہے چونکہ اس پہ ذمہ داری زیادہ تھی تو اسے فیملی کا سوچا. تو دیکھیں ایک نے اپنی نیڈس اور وانٹس پہ خرچ کیا, دوسری والی نے اپنی نیڈس پہ بھی خرچ کیا, وانٹس پہ بھی خرچ کیا, اور وہ جو زیور لیا اس نے سوچا کہ یہ میری فیوچر کی سیونگ ہے. صحیح. ٹھیک. اور جو تیسری والی ہے اس نے 4 شعبوں میں خرچ کیا, اس نے نیڈس پہ بھی کیا, وانٹس پہ بھی کیا, اس نے سیونگ بھی کی, کیونکہ زیور جو ہے یا سونا جو ہے وہ آپ کے کبھی بھی بوقت ضرورت کام آ سکتا ہے, اٹس این یعنی کہ ایسٹ. اور جو اس نے اپنے بھائی کے بچے کی فیس دی یا اس میڈ کو اس نے راشن لے کے دیا, وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے ثواب کمایا, ثواب کمایا, اس نے انویسٹمنٹ کی. دیکھیں سیونگ ہوتی ہے فیوچر پلاننگ, انویسٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ اس کو پروفٹ کے ساتھ واپس لینا چاہتے ہو, ہے کہ نہیں؟ بے شک. سارا جو بزنس دنیا کا جو کاروبار چل رہا ہے, جو دولت کما رہے ہیں, وہ صرف اپنا اوریجنل واپس لینا چاہتے ہیں یا پروفٹ کمانا چاہتے ہیں؟ پروفٹ لینا چاہتے ہیں. تو جو پروفٹ کما رہا ہے کیا وہ عقل مند ہے یا بیوقوف ہے؟ عقل مند ہے. وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے کیونکہ وہ اپنی انویسٹمنٹ پر پروفٹ چاہتا ہے. یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. تو آپ کو کیا ہے کہ دنیا میں بھی آپ کو پروفٹ چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے. کیا دولت کمانے کے لیے اسلام ہمیں انکریج کرتا ہے؟ کیا اسلام اس بات کو انکریج کرے گا یا ڈسکریج کرے گا کہ اگر میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں, میں اس کو فورن کنٹریز میں جا کے پھیلا دوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنے دین سے دور ہو جاؤں گا؟ تو اس سوال کا جواب لیں گے ہم ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین، میں آپ کو ہمارے شو ہمارا دین آسان دین میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا اسلام ہمیں دولت کمانے کا بھی حکم دیتا ہے؟ کیا وہ اس کو انکریج کرتا ہے یا ڈسکریج کرتا ہے؟ یہ سوال ہم کریں گے یاسمین سے۔ تو جی یاسمین، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اسلام آپ کو بالکل تجارت کی بہت اجازت دیتا ہے، حلال طریقے سے رزق کمانا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ کی کوئی لمٹ ہو کہ آپ بس اس حد تک کمائیں، صحیح، اسکائی از دا لمٹ، لیکن بس صرف یہ ہے کہ طریقہ جائز ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا زیادہ آپ مال کما رہے ہیں یا جتنا زیادہ آپ کے پاس مال ہے اس کا پھر سوال بھی زیادہ ہے، یعنی کہ آپ سے پھر اس کا سوال کیا جائے گا کہ آپ نے وہ مال کہاں خرچ کیا، تو تھوڑا سا یہ ہے کہ پھر آپ کی ایک اسٹرکٹ مارکنگ ہے۔ صحیح، یعنی حج کے پر جب انسان جاتا ہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جائے وہاں پہ بالکل اور مال لے جائے وہاں پہ، بالکل، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور اس کے بعد بھی بہت سارے صحابی تھے جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا، اور جب وہ لوگوں کو بھی اجازت تھی کہ اگر وہ حج پہ جا رہے ہیں یا آج بھی اگر آپ حج پہ جاتے ہیں تو ضروری نہیں، حالانکہ اتنی بڑی عبادت ہے لیکن اس میں بھی اجازت ہے کہ آپ اگر کوئی مال تجارت لے کے جانا چاہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں۔ جانی ناظرین، اسلام دین فطرت کے عین مطابق ہے۔ بالکل۔ میرا اگلا سوال یاسمین آپ سے یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا اور صدقات کا سسٹم ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی بہترین سسٹم ہے جس کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ از این امپورٹنٹ ایلیمنٹ۔ جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب تک کہ سرکولیشن آف بلڈ نہیں ہوگا آپ کا جسم زندہ نہیں رہے گا، اسی طرح جب تک مال کی سرکولیشن نہیں ہوگی آپ کی جو اکانومی ہے یا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ہولڈنگ آف دا ویلتھ از ناٹ الاؤڈ، بلکہ اٹ از آپ نے اس کو کاروبار میں لگانا ہے، یعنی کہ اگر ہم مال کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا صرف بینک میں جمع کر کے رکھ لیتے ہیں تو وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ مال اس لیے ہے کہ اس سے مزید یا نہ صرف یہ کہ مال ہو بلکہ لوگوں کو بھی جاب اپرچونٹیز ملیں۔ تو جب آپ جاب اپرچونٹیز دیتے ہیں تو اس سے لوگوں کے گھروں کے اندر خوشحالی پھیلتی ہے، معاشرہ خوشحال ہوتا ہے۔ تو یہ تو بالکل یعنی کہ مال شوڈ آلویز بی رولنگ۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے، دیکھیں یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کمپلسریلی اپنے مال کو پاک کرنا ہے، اس کو آپ نے ایک حصہ مال کا نکالنا ہے، اور وہ بھی انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ آپ کی سیونگز پر ہے جو آپ نے سال بھر میں استعمال نہیں کی، چاہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ آپ کی کوئی فکس پراپرٹی ہے، لیکن اگر وہ سال بھر رہی ہے تو اس پہ آپ نے 50%، 25%، 2.5%۔ ٹیکسز ہم کتنا دیتے ہیں؟ 25%، 50% بھی ایٹ ٹائمز، مطلب کئی ملکوں میں 50% انکم ٹیکس ہے، اگرچہ کہ وہ دوبارہ آپ کے ویلفیئر کے لیے لگتا ہے، لیکن آپ کی جیب سے آپ نے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے؟ 2.5%۔ میں آپ کو اس کو عام الفاظ میں کہوں کہ 100 روپے کے اوپر آپ نے کتنی نکالنی ہے؟ 2.5 روپے۔ 1000 روپے کتنی نکالنی ہے؟ 25 روپے۔ اور 10,000 روپے کتنی نکالنی ہے؟ 250 روپے، اور وہ بھی پر ایئر، اور وہ بھی آپ نے نکال کے جو مستحقین ہیں اگر وہ آپ کے خاندان میں ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ کی رقم نکال لیتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دن میں جا کے اس کو خرچ کر دیں، اگر آپ نے اپنی ایک سرٹن اماؤنٹ زکوٰۃ کا نکالا ہے نا تو وہ لفافہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرایا ہے، اس میں سے میں نے کسی کو دینا ہے۔ جب آپ ایک چیز الگ کر لیتے ہیں نا تو آپ کو مستحق بھی مل جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ضرورت مند آتے ہیں اور ہماری جیب میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہوتے تو ہمارے دلوں کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ یہ تو میری ضرورت کے پیسے ہیں، لیکن اگر آپ ہر سال زکوٰۃ الگ کرتے جائیں تو وہ جو الگ شدہ رقم ہے اس کو دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، کبھی آپ ایک دفعہ میں دے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیتے ہیں، کبھی کسی کا مہینہ باندھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا فائدہ ہمیں ہی آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جاتا تھا نا کہ یہ باغ ہے اور یہ اس کو صدقہ کر دیں، تو وہ پتہ ہے کس کو دیتے تھے؟ اسی کے غریب رشتہ داروں کو، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میری چیز غیروں کو مل گئی، کیونکہ جب اپنوں کو ملتی ہے تو آپ کو ایک دلی اطمینان بھی ملتا ہے۔ تو یہ تو جو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اسلام جو دین ہے وہ بہترین ہے اور اس کے اندر ہمارے ہی لیے آسانی ہے، کیونکہ یہ سسٹم اللہ نے ہمارے ہی فائدے کے لیے کیا ہے۔ ہر چیز کو خریدتے وقت بس ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اعتدال رہے۔ صحیح، زندگی میں اگر آپ کے اعتدال ہے نا تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گی،
اور اس میں کبھی بھی آپ کو ایسی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کو ایک وزڈم کے تحت، ایک حکمت کے تحت گزارا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا شوہر یا آپ کے بچوں کو بھی وہ اعتدال نظر آئے گا اور ان میں بھی وہ صفت پیدا ہوگی. کیونکہ آج اگر آپ ہر چیز کو اڑا دیتی ہیں تو یقینی طور پر پھر کل کو آپ کا شوہر بھی یا بچے بھی، ان کے اندر بھی وہ ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. میرے خیال سے تو آج یاسمین نے ہمارے لیے ویلتھ مینجمنٹ کے ٹاپک کو بالکل کلیئر کر دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یقینی طور پہ رہنمائی ملی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں کمانے سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں خود پہ لگانے سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں انویسٹ کرنے سے نہیں روکتا، اسلام ہمیں پروفٹ دینے سے بھی نہیں روکتا. اسلام اگر کچھ کہتا ہے تو صرف یہ کہتا ہے کہ اعتدال میں رہو، خود پہ لگاؤ، لوگوں کو دو، زکوٰۃ دو، صدقات دو، سمجھداری کے ساتھ خرچ کرو، تو سب جائز ہے، سب حلال ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی. ہم دوبارہ آئیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.